السلام علیکم اور کتابی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ دنیا کی مشہور سائنسی، نفسیاتی اور فکری کتابوں کو آسان اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم مشکل کتابوں کو سادہ اور آسان انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہر شخص علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی مشہور کتاب دی 48 لاز آف پاور، جسے رابرٹ گرین نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب طاقت، اثر و رسوخ، حکمت عملی اور انسانی رویوں کو سمجھنے کے اصول بیان کرتی ہے۔ کتاب میں 48 اہم قوانین بیان کیے گئے ہیں جو مختلف تاریخی مثالوں کے ذریعے سمجھائے گئے ہیں۔ یہ حصہ 1 ہے۔ اس حصے میں ہم پہلے 24 قوانین کو آسان اردو میں سمجھیں گے۔ تو ویسے ذرا تصور کریں کہ ایک دفتر میں کوئی شخص اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ وہ بہترین نتائج دیتا ہے اور بدلے میں اسے پروموشن ملنے کے بجائے نوکری سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہاں نا، بظاہر تو یہ بڑی ناانصافی لگتی ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حد سے زیادہ محنت کر کے اپنی قابلیت دکھانا کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ رابرٹ گرین اس کتاب میں طاقت کو روایتی اخلاقیات کی عینک سے تو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ دیکھیں، یہ کتاب اخلاقیات پر کوئی لیکچر نہیں ہے۔ رابرٹ گرین اسے ایک شطرنج کی بساط یا ایک کھیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جہاں جذبات سے زیادہ ٹھنڈے دماغ کی چالیں اہم ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں کسی عمل کے اچھے یا برے ہونے پر فیصلہ نہیں سنا رہے۔ بالکل نہیں، ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں حقیقتاً کیا چیز کارگر ثابت ہوئی ہے۔ جب ہم ان قانونوں کو سمجھتے ہیں تو دراصل ہم انسانوں کے ان رویوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو صدیوں سے نہیں بدلے۔ اچھا، تو چلیں پھر اس نفسیاتی کھیل کی شروعات کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلا قانون ہے نا، وہ سیدھا انسانی انا پر وار کرتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اپنے استاد یا اپنے سے اوپر والے شخص سے زیادہ نمایاں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسا تاثر دیں کہ وہ آپ سے زیادہ باصلاحیت اور اہم ہے۔ جی، اور اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ اگر میں اسے ایک تشبیہ دوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ چاند ہوں اور آپ کا باس سورج ہے۔ آپ کا کام سورج کی روشنی کو منعکس کرنا ہے، سورج کے سامنے آ کر اسے گرہن لگانا نہیں۔ ارے واہ، یہ چاند اور سورج والی تشبیہ آپ نے بہت زبردست دی ہے۔ انسانی انا واقعی اتنی نازک ہوتی ہے۔ تاریخ میں اس کی کلاسک مثال فرانس کے بادشاہ لوئس 14واں اور اس کے وزیر فوکے کی ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو فوکے جو تھا نا، وہ بہت ذہین اور وفادار وزیر تھا۔ اس نے ایک بار بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے محل میں ایک انتہائی شاندار پارٹی کا انعقاد کیا۔ اس میں دنیا کے بہترین کھانے، آتش بازی اور فرانس کے تمام معززین مدعو تھے۔ تو اس کا خیال ہوگا کہ بادشاہ بہت متاثر ہوگا۔ بالکل، اس کا یہی خیال تھا، لیکن نتیجہ الٹ نکلا۔ اس نے نادانستہ طور پر اپنے بادشاہ کو ہی احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ کو لگا کہ اس کا وزیر اس کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس نے اپنے سورج کو گرہن لگا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگلی ہی صبح فوکے کو غبن کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اس نے باقی زندگی ایک تاریک جیل میں گزاری۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی خطرناک انجام ہوا۔ اچھا، اب ذرا تعلقات کی نوعیت پر آتے ہیں۔ قانون 2 کہتا ہے کہ دوستوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کبھی کبھی سابق دشمن زیادہ وفادار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ بظاہر تو عجیب لگتی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر دیکھیں تو دوست اکثر جلدی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ آپ کی مہربانیوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں ایک سابق دشمن کو جب موقع دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ثابت کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نپولین کے 2 مشہور وزیراں ٹیلیرانڈ اور فوشے کو لے لیں۔ یہ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے نا؟ جی بالکل۔ فوشے نے تو ٹیلیرانڈ کو مارنے کی سازش بھی کی تھی، لیکن جب ٹیلیرانڈ کو نپولیون کے خلاف ایک خفیہ اتحاد بنانا پڑا تو اس نے دوستوں کے بجائے اسی دشمن فوشے سے ہاتھ ملایا۔ یہ تو ایک طرح سے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہوئی۔ ہاں، لیکن مفاد کا کھیل ایسا ہی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت نہیں تھی، بس ایک مشترکہ مقصد تھا۔
دشمن ضرورت اور بقا پر کام کرتے ہیں، اس لیے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ صحیح، اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہو تو ظاہر ہے معلومات چھپانا بھی ضروری ہے۔ قانون 3 کہتا ہے کہ اپنے ارادوں کو ظاہر نہ کریں، لوگوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں مکمل معلومات نہ دیں۔ بالکل، اور اس کے لیے ایک زبردست حکمت عملی آڑ یعنی ڈیکوائی کا استعمال ہے۔ 17ویں صدی کی ایک مشہور خاتون تھیں نینن ڈی لینکلوس۔ انہوں نے ایک نوجوان کو سکھایا کہ کسی خوبصورت عورت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی اصل دلچسپی چھپاؤ اور کسی دوسری عورت پر توجہ دینے کا ڈرامہ کرو۔ ارے واہ، مطلب حسد پیدا کروایا۔ جی بالکل، جب اس عورت نے دیکھا کہ نوجوان کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہے تو تجسس اور مسابقت کی وجہ سے وہ خود اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔ کیا بات ہے! اور اسی سے جڑا ہوا قانون 4 ہے کہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں۔ کم الفاظ میں مؤثر بات کرنا طاقت کی علامت ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا خاموشی واقعی اتنی پراسرار ہوتی ہے؟ دیکھیں، جتنا کم بولا جائے لوگ الفاظ میں اتنے ہی گہرے مطلب تلاش کرتے ہیں۔ اینڈی وارہول نے اسی اصول پر عمل کر کے بہت شہرت کمائی تھی۔ اس کے برعکس زیادہ بولنا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ روس کے زار نکولس اول کے دور کی ایک مثال ہے۔ ایک باغی تھا کنڈراٹی، اسے پھانسی دی جا رہی تھی کہ اچانک رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ ارے تو یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی۔ ان دنوں تو شاید ایسے لوگوں کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر معاف کر دیتے تھے نا؟ ہاں بالکل، اسے نئی زندگی مل جانی چاہیے تھی۔ زار اسے معاف کرنے ہی والا تھا، لیکن کنڈراٹی نے جذبات میں آ کر طنز کر دیا کہ دیکھو، روس کے لوگ ایک ڈھنگ کی رسی بھی نہیں بنا سکتے۔ اوہو، یہ اس نے بڑی غلطی کر دی۔ جی، جب زار کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے معافی نامہ پھاڑ دیا اور کہا کہ پھر انہیں ثابت کرو کہ ہم بہترین رسی بنا سکتے ہیں، اور اگلے دن کنڈراٹی کو نئی رسی سے پھانسی دے دی گئی۔ اف، مطلب ایک غیر ضروری جملے نے اس کی جان لے لی۔ واقعی کم بولنا ہی بہتر ہے۔ خیر، اب قانون 5 اور 6 کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ قانون 5 ہے اپنی ساخت اور شہرت کی حفاظت کریں، اور 6 ہے توجہ حاصل کریں۔ جی، ساخت تو ایک جادوئی ڈھال ہے۔ جب آپ کی ساخت مضبوط ہو تو آپ کا نام ہی کام کر دیتا ہے، لیکن طاقتور لوگ اسے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ تھامس ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کی مثال بڑی خوفناک ہے۔ ٹیسلا کا آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایڈیسن کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ تو ایڈیسن نے مقابلہ کیسے کیا؟ کوئی نیا پروڈکٹ بنایا؟ نہیں، اس نے اپنی ساخت بچانے اور ٹیسلا کو بدنام کرنے کے لیے جانوروں پر ٹیسلا کا کرنٹ استعمال کر کے انہیں مارنا شروع کر دیا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ٹیسلا کا نظام خطرناک ہے۔ باپ رے، مطلب سانکھ بچانے کے لیے اتنی بے رحمی؟ یہ تو پرانے دور کا کینسل کلچر ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ اچھا، قانون 7 سے 10 ذرا حکمت عملی سے متعلق ہیں، جیسے کام دوسروں سے کروائیں لیکن کریڈٹ خود لے۔ قانون 8 ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف آنے پر مجبور کریں۔ قانون 9 ہے بحث سے نہیں بلکہ عمل سے جیتیں۔ اور قانون 10 ہے کہ منفی اور بدقسمت لوگوں سے دور رہیں۔ یہاں مجھے تھوڑا اختلاف ہے۔ اچھا، کیا اختلاف ہے؟ مطلب کیا بدقسمت یا مشکل میں گھرے لوگوں سے دور رہنا ایک طرح کی بے حسی نہیں ہے؟ اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن رابرٹ گرین کے مطابق جذبات اور بدقسمتی وبائی امراض کی طرح پھیلتے ہیں۔ وبائی مرض یعنی ایک سے دوسرے کو لگتا ہے؟ بالکل، کچھ لوگ حالات کے شکار نہیں ہوتے بلکہ اپنے زہریلے رویے اور غلط فیصلوں سے بدقسمتی کو خود بلاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بچانے کے چکر میں زیادہ قریب جائیں گے تو وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ دلدل میں کھینچ لیں گے۔ یہ بے حسی نہیں، اپنی توانائی بچانے کا طریقہ ہے۔ بات تو آپ کی صحیح ہے۔ جیسے ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے پہلے خود کو مضبوطی سے کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، قانون 11 ہے لوگوں کو اپنے اوپر منحصر رکھیں، اور قانون 12 منتخب ایمانداری اور سخاوت استعمال کریں۔ جی، قانون 11 کی بہترین مثال اٹلی کا ایک کرائے کا فوجی ہے۔ اس نے شہر کو بچایا، لیکن شہر والوں نے بعد میں اسے مار دیا کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا اور وہ طاقتور ہو گیا تھا۔ مطلب وہ ان کے لیے ضروری نہیں رہا تھا۔ بالکل۔ اس کے برعکس جرمنی کے بسمارک نے خود کو بادشاہ کے لیے اتنا ناگزیر بنا لیا کہ اس کے بغیر بادشاہ کا گزارا ہی نہیں تھا۔ اور جو قانون 12 ہے نا، منتخب ایمانداری والا، یہ مجھے بالکل ٹروجن ہارس کی طرح لگتا ہے۔
ارے بالکل، یہ ٹروجن ہارس ہی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی سچی بات کہہ کر یا سخاوت دکھا کر سامنے والے کا دفاع گرا دیتے ہیں۔ جی، اور پھر اپنا اصل وار کرتے ہیں۔ انسان واقعی کتنا پیچیدہ ہے۔ اچھا، اب کچھ سرد مہر قوانین کی طرف آتے ہیں۔ قانون 13 مدد مانگتے وقت لوگوں کے فائدے کی بات کریں، 14 دوست بن کر معلومات حاصل کریں، اور 15 مخالف کو مکمل طور پر بے اثر کریں۔ دوست بن کر معلومات حاصل کرنے کی زبردست مثال دوسری جنگ عظیم کی ہے۔ 1944 میں جب جرمن لندن پر بم گرا رہے تھے تو برطانوی حکومت نے دوہری شہریت والے جاسوسوں کا استعمال کیا۔ تو انہوں نے جرمنوں کو دھوکہ دیا؟ جی، انہوں نے غلط رپورٹنگ کر کے جرمنوں کو یقین دلا دیا کہ بم لندن کے مرکز میں نہیں گر رہے، جس سے جرمنوں نے اپنے بموں کا رخ بدل دیا اور بم خالی میدانوں میں گرنے لگے۔ کمال ہے۔ جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور وہ جو قانون 15 ہے، مخالف کو مکمل طور پر بے اثر کرنے کا، اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر ہسپانوی جنرل نوروائز کی بستر مرگ کی کہانی بہت مشہور ہے۔ پادری نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ مرنے سے پہلے اپنے دشمنوں کو معاف کرے گا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے بڑے سکون سے کہا، مجھے دشمنوں کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ان سب کو گولی مار دی ہے۔ اوف اللہ، یہ تو انتہائی بے رحم حقیقت ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک جگہ تھوڑی الجھن ہے۔ قانون 16 کہتا ہے کہ کبھی کبھی دوری اختیار کریں تاکہ اہمیت بڑھے، اور پھر قانون 18 کہتا ہے کہ تنہائی میں نہ جائیں، لوگوں سے جڑے رہیں۔ یہ دونوں باتیں بظاہر متضاد نہیں ہیں؟ بظاہر لگتی ہیں، لیکن سیسرو کی مثال سے یہ الجھن دور ہو جاتی ہے۔ معاشرے اور معلومات کے بہاؤ کے مرکز میں رہنا بہت ضروری ہے، یعنی قانون 18۔ اگر آپ قلعہ بند ہو جائیں گے تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ تو پھر دوری کب اختیار کرنی ہے؟ دوری صرف اس وقت کام آتی ہے جب آپ اپنا ایک مستحکم مقام بنا چکے ہوں۔ تھپ توڑی دوری آپ کی اہمیت بڑھاتی ہے۔ اگر مقام بنانے سے پہلے ہی دور ہو گئے تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ اچھا، اب میں سمجھ گئی۔ مطلب ایک اصول نیٹ ورک بنانے کا ہے اور دوسرا اس سے فائدہ اٹھانے کا۔ چلیں اب جلدی سے آخری قوانین دیکھ لیتے ہیں۔ قانون 19 ہے، یہ سمجھیں کہ آپ کس سے معاملہ کر رہے ہیں۔ 20 جلدی کسی ایک فریق سے وابستہ نہ ہوں۔ 21 کبھی کبھی خود کو کم سمجھدار ظاہر کریں۔ 22 کمزوری کو حکمت عملی میں بدلیں۔ جی، یہ سب دراصل طاقت کو سمیٹنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اور قانون 23 بہت اہم ہے، اپنی توانائی ایک اہم مقصد پر مرکوز رکھیں۔ اور قانون 24 ہے، بہترین درباری یا بہترین سفارتی رویہ اختیار کریں۔ قانون 23 کے لیے روتسچائلڈ خاندان کی مثال بہترین ہے۔ انہوں نے اپنی دولت اور معلومات کو ادھر ادھر بکھیرنے کے بجائے صرف اپنے خاندانی دائرے تک محدود اور مرکوز رکھا۔ اور قانون 24 سفارتی رویہ والا؟ اس میں فرانسیسی معمار جولز مانسارٹ کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ بادشاہ کے لیے نقشے بناتا تھا اور جان بوجھ کر ان میں چھوٹی خامیاں چھوڑ دیتا تھا۔ ہیں؟ جان بوجھ کر کیوں؟ تاکہ بادشاہ ان خامیوں کو پکڑ کر خود کو عقل مند سمجھے۔ جب بادشاہ غلطی نکالتا تو مانسارٹ فوراً اس کی تعریف کرتا اور نقشہ درست کر دیتا۔ یہ تو سیدھا سیدھا باس کو مینج کرنے کی کلاسک مثال ہے۔ آپ نے اسے محسوس کرایا کہ آئیڈیا اسی کا تھا۔ خیر، طاقت کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت اتنے نقاب پہننے اور اتنی محتاط چالیں چلنے کے بعد کیا انسان تنہائی یا شکار نہیں ہو جاتا؟ کیا طاقت کی اس دوڑ میں ہم اپنا اصل چہرہ ہی تو نہیں بھول جاتے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا حصہ 1۔ اگلے حصے میں ہم قانون 25 سے 48 تک باقی اہم اصولوں پر بات کریں گے، جہاں خود کو دوبارہ تخلیق کرنے، وقت کی اہمیت، طاقت کے نفسیاتی اصول اور اثر و رسوخ کے مزید گہرے نکات کو آسان اردو میں سمجھیں گے۔ یہ حصہ 2 ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے پہلے 24 قوانین کو سمجھا تھا۔ آج ہم باقی 24 قوانین پر بات کریں گے۔ فرض کریں کہ کوئی انسان اپنے بدترین دشمن کو وہی ہتھیار تھما دے جس سے وہ خود کو تباہ کر لے، اور وہ بھی بالکل اپنی خوشی سے۔ کیا یہ جادو ہے؟ جی نہیں، جادو تو بالکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ دراصل طاقت اور نفسیات کا وہ گہرا کھیل ہے جو تاریخ کے فاتحین کھیلتے آئے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد رابرٹ گرین کی مشہور کتاب کے بقیہ 24 قوانین کا تجزیہ کرنا ہے۔ ہم نوٹس اور ذرائع کی مدد سے یہ جانیں گے کہ طاقت کی یہ اصول تاریخ میں کیسے استعمال ہوئے، اور یہ بھی کہ عام انسان اتنی جلدی ان ہتھ کنڈوں کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیتا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، طاقت کا یہ جو سفر ہے نا، ہاں،
یہ دراصل انسانی جبلت کو سمجھنے کا سفر ہے۔ ہاں جب پہلے 24 قوانین میں ہم نے دیکھا ہاں کہ ابتدائی بنیادیں رکھ دی گئیں، ہاں تو اس کے بعد کا مرحلہ ایک ایسا شیش محل تعمیر کرنے کا ہوتا ہے ہاں جہاں ہر عکس آپ کے کنٹرول میں ہو۔ صحیح۔ یہ صرف قوانین کی کوئی فہرست نہیں ہے، ہاں بلکہ یہ انسانی رویوں کی ایک باقاعدہ انجینئرنگ ہے جو ہاں انفرادی شناخت بنانے سے شروع ہوتی ہے ہاں۔ اور پھر ہجوم کی نفسیات کو قابو کرنے تک جاتی ہے۔ تو اس انجینئرنگ کا جو پہلا قدم ہے وہ کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اپنی شناخت کی تشکیل یا ظاہری تاثر کی بات کریں تو مجھے ہمیشہ یہ خیال تھوڑا سا الجھاتا ہے کہ کیا واقعی ہماری شخصیت ایک تھیٹر کے سٹیج جیسی ہے؟ جی، کافی حد تک۔ مطلب کیا کوئی انسان سچ میں وہ اسکرپٹ پھاڑ سکتا ہے جو معاشرے نے اسے دیا تھا؟ کیا وہ اپنا ڈرامہ خود ڈائریکٹ کر سکتا ہے یا یہ بس ایک خام خیالی ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ خام خیالی تو بالکل نہیں ہے، اور رابرٹ گرین کا قانون 25 جو ہے نا، یعنی خود کو نئے انداز میں پیش کریں، وہ اسی حقیقت کو بتاتا ہے۔ معاشرہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ایک مخصوص خانے میں قید کر دے۔ تاکہ اسے کنٹرول کرنا آسان ہو۔ بالکل، جو چیز خانے میں بند ہو وہ قابل پیشگوئی ہوتی ہے۔ تاریخ کی جو طاقتور شخصیات تھی، انہوں نے معاشرے کا دیا ہوا کردار نہیں نبھایا، انہوں نے اس کردار کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو 1831 کے پیرس کی مثال دیتا ہوں۔ وہاں اوور ڈپین نامی خاتون تھی۔ جی، جارج سینڈ ہے نا؟ جی ہاں، وہ ایک مصنفہ بننا چاہتی تھی، لیکن اس دور میں پیرس میں خواتین کے لیے ادب کے دروازے تقریباً بند تھے۔ معاشرے نے ان کے آگے ایک بہت اونچی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ لیکن رکاوٹیں تو بہت سے لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، انہوں نے اس دیوار کو کیسے گرایا؟ کیونکہ مطلب اگر آپ صرف بغاوت کر دیں تو معاشرہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ یہی تو کمال ہے، انہوں نے دیوار گرانے کے بجائے ایک ایسا راستہ چنا جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے صرف اپنا نام بدل کر جارج سینڈ نہیں رکھا، بلکہ مکمل طور پر ایک مردانہ اور ڈرامائی شناخت اپنا لی۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے پیرس کی سڑکوں پر مردوں کا لباس پہننا شروع کر دیا، محفلوں میں وہ سگار پیتی تھیں اور ادبی حلقوں میں ایک مرد کی طرح بے باکی سے بات کرتی تھیں۔ ارے واہ، مطلب انہوں نے پوری طرح سے اپنا تاثر ہی بدل دیا۔ بالکل، اور اس چیز نے پیرس کے معاشرے کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ نہ تو مکمل طور پر مردوں کے خانے میں آ رہی تھیں اور نہ ہی روایتی خواتین کے۔ اس پراسرار اور نئی شناخت کی وجہ سے انہیں اتنی توجہ ملی کہ وہ اس دور کی سب سے کامیاب مصنفہ بن گئیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کھیل کے پرانے اصول ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا مطلب ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیں، جب کوئی طاقت کے اس کھیل میں بہت آگے نکل جاتا ہے تو کچھ فیصلے ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں جو انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ جی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں قانون 26 سامنے آتا ہے کہ اپنے ہاتھ صاف رکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ایک رہنما ظالمانہ فیصلے بھی کرے اور عوام کی نظر میں فرشتہ بھی بنا رہے؟ دیکھیں، یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب انسان اپنے اور اس ظالمانہ فیصلے کے درمیان کسی اور کو کھڑا کر دے۔ قربانی کا بکرا؟ جی بالکل، قربانی کا بکرا۔ فرانس کی ملکہ کیتھرین ڈی میڈیچی اس فن میں بہت ماہر تھیں۔ جب بھی انہیں کوئی انتہائی سخت قدم اٹھانا ہوتا تھا، وہ کبھی براہ راست حکم نہیں دیتی تھیں۔ وہ اپنے وزراء کو اس طرح استعمال کرتی تھیں کہ عوام کو لگتا تھا کہ فیصلہ وزیر کا ہے۔ اور پھر جب بغاوت یا غصہ پیدا ہوتا تھا تو وہ بڑی معصومیت سے اسی وزیر کو پکڑ کر سزا دے دیتی اور دشمن بھی راستے سے ہٹ جاتا۔ عوام سمجھتے تھے کہ ملکہ تو بہت انصاف پسند ہے، ساری خرابی تو وزیر میں تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ ہمیشہ صاف رکھے۔ بہت سرد مہر، لیکن مؤثر حکمت عملی ہے۔ اور اگر ہم ظاہری تاثر کی بات کر ہی رہے ہیں تو قانون 30 مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی کامیابی کو مطلب آسان ظاہر کریں۔ اسے میں ایک مکینیکل گھڑی کی طرح دیکھتی ہوں۔ گھڑی کی طرح؟ وہ کیسے؟ جی، مطلب سامنے سے اس کا ڈائل بالکل ہموار، پرسکون اور خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس ڈائل کے عین نیچے بے شمار پرزے اور گراریاں انتہائی پیچیدہ اور تناؤ بھرے انداز میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اپنا پسینہ اور محنت دنیا سے چھپانا۔ واہ، یہ ایک بہترین تجزیہ ہے۔
اگر کوئی رہنما یا کامیاب انسان لوگوں کو یہ دکھا دے کہ وہ کتنی راتیں جاگا ہے، اس نے کتنا پسینہ بہایا ہے، تو اس کا وہ سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ اسے اپنے جیسا ایک عام سا انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، پراسراریت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، جب کامیابی بغیر کسی محنت کے لگتی ہے نا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس شخص میں کوئی پیدائشی مافوق الفطرت صلاحیت ہے۔ اسی کے ساتھ قانون 36 بھی ہے کہ خود کو باوقار اور بااعتماد رکھیں۔ آپ کا رویہ طے کرتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اور قانون 37 ہے کہ اثر انگیز منظر بنائیں۔ ہاں، جیسے بصری علامات، جیسے کراس یا سورج کے نشانات، شاندار مناظر لوگوں کا دھیان کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک تضاد محسوس ہوتا ہے۔ کیسا تضاد؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان پرفیکٹ اور بادشاہوں جیسا نظر آئے، ہے نا؟ اور دوسری طرف قانون 46 کہتا ہے کہ خود کو مکمل نہ دکھائیں۔ مطلب خامیوں سے پاک نظر آنا خطرناک کیوں ہے؟ تھوڑی بہت خامیاں دکھانا انسان کو کیسا عام بناتا ہے؟ تضاد لگتا ہے، لیکن اس کی بنیاد دراصل انسانی نفسیات کا ایک بہت زہریلا جذبہ ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد، جی بالکل۔ جب کوئی انسان ہر لحاظ سے کامیاب اور بے عیب نظر آتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی خامیاں بری طرح چبھنے لگتی ہیں۔ یہ خاموش حسد اندر ہی اندر پک کر دشمنی بن جاتا ہے۔ تو پھر طاقتور لوگ اس سے کیسے بچتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر اپنی ذات میں کوئی چھوٹی سی بے ضرر سی خامی یا کمزوری دکھاتے ہیں۔ اس سے لوگ انہیں قابل رسائی سمجھتے ہیں۔ حسد کا وہ غبارہ جو ہوتا ہے نا، وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ غیر ضروری دشمنوں سے بچ جاتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی تھوڑی سی بے وقوفی دکھانا دراصل ایک بہت گہری عقل مندی ہے۔ اچھا، اگر ہم شناخت کے اس دائرے سے نکل کر انسانی نفسیات اور ہجوم کے کنٹرول کی طرف آئیں، تو میرا ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے۔ جی پوچھئے۔ انسان اتنا عقل مند ہے، ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی، پھر بھی ہجوم اتنی آسانی سے فریب کاروں کے ان جادوگروں اور جالسازوں کے جال میں کیسے پھنس جاتا ہے جو دھیان بھٹکا کر اپنا کمال دکھاتے ہیں؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے نا کہ جب انسان شدید امید یا خوف میں ہوتا ہے تو منطق کام نہیں کرتی۔ قانون 27 اور قانون 32 اسی بات پر ہیں۔ انسانوں کے اندر کسی معجزے پر یقین کرنے کی ایک شدید خواہش ہوتی ہے۔ 1653 میں ملان کا ایک شخص تھا، فرانسسکو بوری۔ جی، اس کی مثال میں نے نوٹس میں دیکھی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور وہ کیمیا یعنی الکیمی کے ذریعے سونا بنا سکتا ہے۔ سونا بنانا؟ سچ میں؟ عقلی طور پر تو یہ بات بالکل بیہودہ لگتی ہے، تو لوگوں نے یقین کیوں کیا؟ میں حیران ہوں۔ کیونکہ اس وقت ملان میں بہت غربت اور بیماریاں تھیں، حقیقت بہت تلخ تھی، سچ اکثر کڑوا ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جو انہیں سہانے خواب دکھائیں۔ بوری نے انہیں ایک امید دی، ایک اندھا عقیدت مند ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ تو جذبات کا بہت بڑا استحصال ہے، اور قانون 33 کہتا ہے کہ ہر شخص کی کمزوری پہچانے، یعنی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی جذباتی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ بالکل، اسے ہم ایک نفسیاتی پیچ یا انگوٹھے کا پیچ یعنی تھم سکرو کہہ سکتے ہیں، جسے کسا جائے تو انسان درد محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح قانون 39 کہتا ہے کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھ کر حکمت سے استعمال کریں، یعنی پانی میں ہلچل مچا کر مچھلیاں پکڑیں۔ ہاں، غصہ دلانے سے دشمن اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے نا؟ جی، اور قانون 43 لوگوں کے دل و دماغ پر کام کرنے کا کہتا ہے، یعنی ان کے مفاد کو مد نظر رکھیں۔ اور قانون 44 آئینہ اثر یعنی مرر ایفیکٹ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا زبردست اور غصہ دلانے والا ہتھیار ہے۔ دشمن کو اسی کا عکس دکھا دینا، وہ تو پاگل ہی ہو جائے گا۔ بالکل، وہ تڑپ اٹھتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے۔ اب جذبات سے نکل کر اگر ہم حکمت عملی، منصوبہ بندی اور اختیار کے کھیل کی طرف آئیں، جہاں عملی میدان جنگ ہوتا ہے۔ ہاں، بساط شطرنج کی طرح۔ میں یہاں قانون 31 کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اختیارات اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ کیا کسی کو یہ احساس دلانا کہ وہ آزاد ہے اسے کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نہیں؟ یہ سب سے زبردست طریقہ ہے۔ 1564 میں روس کے زار ایوان دی ٹیربل کی مثال لیجئے۔ اچھا، کیا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے اچانک تخت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔
मास्क को छोड़कर चले गए। अरे ये तो बज़ाहिर खुदकुशी है, इख्तिदार खुद ही छोड़ देना। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन इवान जानता था कि उमरा आपस में दस्तोगिरेबान है। बादशाह नहीं होगा तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। खौफजदा अवाम और उमरा ने मन्नतें करके उसे खुद वापस बुलाया और ईवान ने उनको ऐसे ऑप्शन दिए जिनमें फ़ायदा सिर्फ उसी का था, यानी लामहदूद इख्तियारात। वाह, उन्होंने इंतखाब का वहम दिया लेकिन रास्ते सारे अपनी तरफ ही मोड़ दिए। और इतनी बड़ी चाल चलने के लिए कानून 28 की ज़रूरत होती है, यानी जुर्रत के साथ अमल करें। हिचकिचाहट खामियों को नुमाया करती है, जबकि दिलेरी गलतियों पर पर्दा डाल देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दिलेरी के साथ कानून 29 भी लाजमी है, यानी आखिर तक मंसूबाबंदी करें। वास्को नूनियस डे बल्बोआ की एक अलमनाक कहानी है। जी, हिस्पानवी मेम जो है ना। जी, उसने बादशाह की मर्जी के बगैर बड़ी दलेरी से नए इलाकों की तलाश तो शुरू कर दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा। उसने आगे का मंसूबा ही नहीं बनाया। आखिरकार उसे फांसी चढ़ना पड़ा। ओह, मतलब जुर्रत तो थी मगर विजन नहीं था। और इसी खेल में वक्त का इंतज़ार, यानी कानून 35 भी है और कानून 16 भी, कि जो चीज़ हासिल ना हो सके उसे नज़रअंदाज करें। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, जिस चीज़ को आप अहमियत नहीं देते उस पर आपकी बढ़तरी मतलब खुद ब खुद साबित हो जाती है। और कानून 40, मुफ्त चीज़ों से मोहतात रहें। मुफ्त लंच की हकीकत में अक्सर कोई चाल या छुपी हुई कीमत होती है। और फिर कानून 41 है कि किसी बड़े शख्स के नक्शे कदम पर सिर्फ ना चलें, पुराने साए से बाहर निकलें और अपनी पहचान बनाएं। और अगर रास्ते में रुकावट आए तो कानून 42 के मुताबिक मसले की असल वजह को निशाना बनाएं, यानी रेवड़ को मुंतशिर करने के लिए सीधा चरवाहे पर वार करें। बिल्कुल, जड़ काटेंगे तो शाखें खुद ही गिर जाएंगी। सही। अब गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आते हैं, जो मुआशरे, तब्दीली और फतह के इंतज़ाम के बारे में है। मैं अक्सर हैरत से सोचती हूँ कि लोग जीत के बाद ही सबसे बड़ी हार का सामना क्यों करते हैं? क्या कामयाबी सच में अंधा कर देती है? जी, कानून 47 इसी बारे में है कि कामयाबी के बाद हद से आगे ना बढ़ें। मशहूर फातेह साइरस द ग्रेट की मिसाल देख लें। हाँ, साइरस द ग्रेट। उसने कई फतूहात हासिल की, लेकिन गुरूर में आकर उसने क्वीन टोमायरस की फौज पर एक ऐसा हमला किया जो उसकी जोग्राफियाई और जंगी हद से बाहर था। यही उसकी मौत का सबब बना। जीत के बाद रुकने का फन सीखना बहुत जरूरी है। हद पार कर ली उन्होंने। और तब्दीली के हवाले से इंसान फितरतन बहुत जल्दबाज होता है। जी, इसीलिए कानून 45 कहता है कि तब्दीली लाएं, मगर आहिस्ता आहिस्ता। 1530 की दहाई में थॉमस क्रॉमवेल ने इंग्लैंड में रातों रात मजहबी इस्लाहात लाने की कोशिश की थी। तो अवाम तो भड़क गए होंगे, बहुत ज्यादा। अवाम मुश्तइल हो गए और आखिरकार क्रॉमवेल को बगावत और जवाल का सामना करना पड़ा। इसीलिए कानून 38 है कि सोच अपनी रखें मगर ज़ाहिरी तौर पर रवैया मुआशरे के मुताबिक रखें, ताकि लोग खतरा महसूस ना करें। हाँ, बका का उसूल है। और बका की सबसे बड़ी मिसाल आखिरी कानून 48 में है। लचकदार रहें और हालात के मुताबिक खुद को ढालें, क्योंकि मुस्तकिल कोई चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल। और इसकी एक खालिस अस्करी मिसाल माओ ज़ेतुंग की गुरिल्ला जंग की हिकमत अमली है। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने जंग के दौरान फौज को छोटे हिस्सों में बांट दिया। ये बिल्कुल पानी की तरह बेशक्ल यानी फॉर्मलेस होने की हिकमत अमली थी, बगैर किसी रिवायती बड़ी सफ़बंदी के। जब फौज की कोई ठोस शक्ल ना हो तो दुश्मन वार कहाँ करेगा। वाह, वाकई लचक में ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम ताकत के इन 48 कानूनों पर नजर डालते हैं तो मेरे जहन में बस एक सवाल आता है, अगर दुनिया का हर शख्स इन 48 कानूनों पर अमल करने लगे तो क्या हम एक दूसरे को कभी समझ पाएंगे? शायद ताकत का सबसे बड़ा राज इन कानूनों को सीखने के बाद ये जानना है कि कब उसूलों को तोड़ना है और कब मुकम्मल तौर पर सच्चा बनना है। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने वालों को खुद तलाश करना होगा। ये थी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का मुकम्मल खुलासा 2 हिस्सों में। अगर आप ऐसी मजीद किताबों को आसान उर्दू में समझना चाहते हैं तो किताबी दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक नई मशहूर किताब के अहम नुकात पर बात करेंगे।